کیا میں صرف رمضان المبارک کے لیے بنی ہوں؟ یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں اتنا سکون میسر آتا ہے، ہر وقت وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بادش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یقیناً ایک اچھی معاشرتی اور معاشی فلاح کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے یقیناً ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب خود بھی کریں اور آگے لوگوں کو بھی اس کا مشورہ دیں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے لیے وہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ بذات خود جب ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ ہم بھی طرح طرح کے لوگوں کے پاس جا جا کر تھک گئے تھے اور ایک وہ دروازہ ڈھونڈتے تھے کہ ایک ایسا دروازہ مل جائے جس کے بعد ہم کسی کا محتاج نہ رہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہم تلاشی کے لیے گئے اور بہت سے لوگ آج بھی اسی چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، بالخصوص پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، بلکہ پوری دنیا میں ایک در وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو ان کی اصلاح کر سکے، جو ان کے لیے وہ ہر چیز ان کو وابستہ کر سکے، وہ ہر چیز ان کو دے سکے جو ان کی زندگی کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے، جو کسی کا محتاج نہ کرے اور اس کی زندگی پرسکون گزرے ہر طریقے سے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہو۔ ہر چیز میں وہ انسان فلاح چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، در کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے۔ میری سوچ بھی اسی چیز میں مبتلا رہتی تھی، میں بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن گزر اس کے دربار کے باہر سے ہوا، اس کے گھر کے باہر سے ہوا۔ جب میں اللہ رب العزت کے گھر کے باہر سے گزرنے لگا تو نظر پڑی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ ہاں ہم نے آؤ میرے پاس، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو وہ در نظر آیا جس در میں جا کر جو شخص سجود و قیام کرتا ہے، در حقیقت اللہ اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ یہ وہی سجدہ ہے جو مومن کی معراج کا باعث قرار پایا ہے، یہ وہی سجدہ ہے جو اقبال نے اس بات میں کہا کہ وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے انسان کو یا آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ناظرین محترم، آج ہماری مساجد، چونکہ صرف ہم نے اکثر دیکھا ہے مسجد میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے جو مسجد کی طرف سے لکھا جاتا ہے، حالانکہ مسجد ایک اموویبل پراپرٹی ہے جو بول نہیں سکتی ہے، لیکن اس کی طرف سے ایک جملہ لکھا جاتا ہے اہل انتظامیہ کی طرف سے، مسجد کی پکار جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا میں صرف رمضان المبارک کے لیے بنی ہوں؟ یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں اتنا سکون میسر آتا ہے، ہر وقت وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور جب دیکھیں وہاں پر 5 وقت کی نماز، سجود و قیام کیے جا رہے ہوتے ہیں، خود رب کا گھر ہے، وہاں پر رب کے گھر میں کتنا سکون میسر ہوگا۔ کائنات میں ہم سکون تلاش کرنے کے لیے گھروں میں مختلف مصائب میں، مشکلات میں مبتلا ہو کر، لوگوں سے پریشان حال ہو کر، لوگوں کی باتوں سے، دیگر چیزوں سے پریشان حال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، در سکون کا ڈھونڈتے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے رب کے اس گھر کی طرف چلے جائیں، اپنے رب کے گھر کے سجود و قیام کی طرف چلے جائیں، جہاں سے 5 وقت ہمیں اس بات کی صدا لگتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رب کی رحمت کی طرف، تمہارا رب سب سے بڑا ہے، گواہی دو اللہ اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ناظرین محترم، کیوں ہم آج ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ نہیں جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس کے دروازے کی طرف صدا لگاتے ہوئے چلے نہیں جاتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے، جو ہماری کامل بخشش ہی نہیں، کامل زندگی کی ضمانت ہے۔ میں حافظ اظہر اقبال صابری اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص اگر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہے، 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجود و قیام کرتا ہے، اپنے رب کا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ہی اپنا دوست، اپنا ہر چیز تصور کر لیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بطور مسلمان اس کے جتنے بھی
शुक्राने कलिमात अदा करें वो बहुत कम है। इंसान को इस तकाज़े को समझना चाहिए, अपनी बशरियत के तकाज़े को समझना चाहिए, उसकी रबूबियत के तकाज़े को समझना चाहिए कि वो हमारा रब है और वो कितना रहमान है। कितनी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे मरवी हैं। सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारा रब तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। ये वो फरमान है जिससे कभी कोई एक रवायत, कोई एक कुरान की भी दलील में नहीं मिलती है कि जिसमें ये बताया जा सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोल रहा था। फरमान मुस्तफ़ा हक सच है, हमें उसे तस्लीम करके सर खम करना चाहिए कि यकीनन हमारा रब हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हमें चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम सब सजूद व क़याम में लगे रहें, रब के घर में बार बार दौड़े चले जाएं और उसी की बारगाह में अपना सुकून तलाश करें, अपनी ज़िंदगियों के मसाइल तलाश करें। वो जब हम उसकी बारगाह में झुक जाएंगे यकीनन वो हमें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।